تخلیق کی منزل الرسالہ جنوری 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 7۔ تخلیق کی منزل یعنی گول آف کریشن کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والے نے کیوں موجودہ دنیا کو پیدا کیا، اس تخلیقی عمل کا مقصد کیا ہے، اور یہ تخلیقی سفر آخر کار کہاں تک پہنچنے والا ہے۔ قرآن اور انسانی تاریخ کے مطالعے سے اس کا جو جواب معلوم ہوتا ہے اس کو یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ تخلیق کا مرکزی کردار انسان ہے، اور تخلیق کی منزل جنت یعنی پیراڈائز ہے، جو کہ انسان کے لیے معیاری دنیا یعنی آئیڈیل ورلڈ ہے۔ آغاز سے اختتام تک یہ ایک لمبا سفر ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور آخر کار وہ ابدی جنت تک پہنچتا ہے۔ آخری دور کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ نمبر 14 آیت 48، یعنی جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس تبدل یعنی چینج کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو بدل کر وہ دنیا بنائی جائے گی جس کو قرآن میں آخرت کی دنیا کہا گیا ہے۔ دوسری دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی۔ موجودہ دنیا میں صالح اور غیر صالح دونوں ملی جلی حالت میں آباد ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یہاں ہمیشہ وہ غیر مطلوب صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو منفی طور پر پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اگلی دنیا میں دونوں قسم کے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین ایک اور زمین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ اس واقعے کو زبور اور قرآن دونوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ نمبر 21 آیت 105۔ موجودہ زبور میں یہ حوالہ ان الفاظ میں موجود ہے، بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خدا کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ For evil doers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. The seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Psalms chapter 37 verse 9 and 28 to 29۔ یہ وارثین ساری نسل انسانی کے صالح افراد ہوں گے، جن میں امت محمدی کے صالح افراد بھی شامل ہیں۔ تخلیق کے ادوار الرسالہ جنوری 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 8۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے کائنات کو 6 ادوار یعنی پیریڈز کی صورت میں بنایا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں 7 بار آیا ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، سورہ نمبر 32 آیت 4، یعنی اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ان آیات میں 6 ایام سے مراد 6 ادوار یعنی 6 پیریڈز ہیں۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بیک وقت دفعتاً پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اسباب و علل یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ تخلیق کی یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی تاکہ انسان اپنی عقل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کر سکے اور تخلیق کی حکمت کو اپنے لیے ذہنی تشکیل کا سامان بنا سکے۔
انسانی علوم کے ذریعے کائنات کا جو مطالعہ کیا گیا ہے، ان کو لے کر اگر ان 6 ادوار کو متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا: نمبر 1، بگ بینگ، نمبر 2، لٹل بینگ یا سولار بینگ، نمبر 3، واٹر بینگ، نمبر 4، پلانٹ بینگ، نمبر 5، انیمل بینگ، نمبر 6، ہیومن بینگ۔ یہ تاریخ کے 6 معلوم ادوار ہیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق 6 ادوار کی یہ مدت تقریباً 13 بلین سال ہے۔ اس مدت میں موجودہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی موجودہ صورت میں بن کر تیار ہوئی۔ اس کے بعد انسان کی جو تاریخ بنی اور جس طرح وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہی ہے، اس کا مختصر بیان یہاں درج کیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 9۔ خالق کی مقرر کردہ ایک صراط مستقیم یعنی رائٹ پاتھ ہے، جو اس بات کی ضامن ہے کہ اس پر چلنے والا انسان اپنی مطلوب منزل پر ضرور پہنچے۔ پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خالق نے مسلسل طور پر ایسا کیا کہ انسان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی کتاب ہدایت بھیجی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان درست راستہ یعنی رائٹ ٹریک پر چلتا رہے، وہ اس سے بے راہ یعنی ڈیریل نہ ہونے پائے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو بھیجا۔ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے ذریعے بعد کے زمانے میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری ہو گیا۔ اس تاریخی عمل نے وہ مواقع کھولے جن کے ذریعے دنیا میں تہذیبی انقلاب یعنی سویلائزیشنل ریولوشن آیا۔ مخلوق کامل الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 10۔ انسان کو ایک مکمل مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی گئی ہیں، مگر یہ صلاحیتیں اس کو بالقوہ یعنی پوٹینشل کی صورت میں دی گئی ہیں۔ ان بالقوہ صلاحیتوں کو بالفعل یعنی ایکچول میں بروئے کار لانا انسان کا اپنا کام ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود تعمیر کردہ انسان، سیلف میڈ مین کی صورت میں ڈیولپ کرے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے اس عمل یعنی پروسیس میں انسان کو معلوماتی تائید کی ضرورت تھی۔ مادی تہذیب نے فطرت یعنی نیچر کی حقیقتوں کو دریافت کر کے انسان کو یہی تائید یعنی سپورٹ فراہم کی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہیں، وہ غیر متعلق سرگرمیاں ہیں۔ یہ گویا درمیانی جد و جہد کے دور کو تکمیل کے دور میں دوبارہ غیر ضروری طور پر زندہ کرنا ہے۔ موجودہ دور سے پہلے 2 فریق ہوا کرتے تھے، دوست اور دشمن، لیکن اب یہ ثنائیت یعنی ڈیکاٹمی بدل چکی ہے۔ اب دنیا میں صرف دوست اور مؤید یعنی فرینڈ اینڈ سپورٹر موجود ہیں۔ اب اہل اسلام کا کام تکمیل کے مثبت مواقع کو اویل کرنا ہے، نہ کہ دور جد و جہد کے واقعات کا غیر ضروری طور پر اعادہ یعنی ریپیٹ کرنا، جس سے مسائل میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں۔ روحانی سماج الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 11۔ تخلیق کا اصل مقصود انسان ہے۔ تخلیقی عمل کے دوران جو چیزیں وجود میں آئیں، وہ سب صرف اس لیے تھی کہ انسان اپنے سفر معرفت کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکے۔ اس پورے عمل یعنی پروسیس کے ذریعے جو آخری چیز مطلوب ہے، وہ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا روحانی سماج
اسپرچول سوسائٹی بنے جو اس معیاری دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہو جس کو جنت یعنی پیراڈائز کہا گیا ہے۔ جنت ایک پرفیکٹ دنیا یعنی پرفیکٹ ورلڈ ہے جو ان انسانوں کی آباد کاری کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل یعنی کمپیٹنٹ ثابت کریں۔ دنیا میں انسان کو کامل آزادی حاصل ہے، وہ آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا بنائے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں اعلیٰ معیار کا روحانی سماج نہیں بن سکتا۔ یہاں صرف اعلیٰ معیار کے روحانی افراد بن سکتے ہیں۔ تخلیقی منصوبے کے مطابق جو بات ہونے والی ہے وہ یہ کہ پوری انسانی تاریخ کے خاتمے پر اعلیٰ درجے کے روحانی افراد کو منتخب کر کے انہیں ابدی جنت میں بسنے کا موقع دیا جائے اور باقی لوگوں کو چھانٹ کر ان سے الگ کر دیا جائے۔ اس اعلیٰ درجے کے روحانی سماج میں کون لوگ شامل ہوں گے، ان کا ذکر قرآن میں 4 گروہ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نمبر 4 آیت 69۔ یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ اس اعلیٰ سماج کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے، حسن رفاقت کا سماج ہوگا۔ وہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی مسئلہ یعنی نیوسنس پیدا نہیں کرے گا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا بہترین ساتھی ہوگا۔ ہر انسان قابل پیشن گوئی کردار یعنی پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہوگا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا سچا رفیق ہوگا۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا حریف نہ ہوگا۔ ہر انسان اعلیٰ اخلاقی اقدار یعنی ہائی مورل ویلیوز کا حامل ہوگا۔ ہر انسان کامل درجے میں سچائی اور دیانت داری یعنی آنیسٹی کی صفات سے متصف ہوگا وغیرہ۔ اس تخلیق کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اعلیٰ درجے کی ایک دنیا بنائے۔ اسی اعلیٰ درجے کی دنیا کا نام جنت یعنی پیراڈائز ہے۔ اس تخلیق کا نقشہ اس اعتبار سے بنایا گیا جو اعلیٰ درجے کے مطلوب انسان کو وجود میں لانے میں مددگار ہو سکے۔ چونکہ یہ انسان وہ تھے جو سیلف میڈ مین کے معیار پر پورے اترے، اس لیے اس تخلیقی منصوبے کے مکمل ہونے میں تقریباً 13 بلین سال لگے۔ اس تخلیقی مدت کو اس طرح بنایا گیا کہ انسان اپنی عقل یعنی ریزن کو استعمال کر کے ان کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے استعمال کر سکے۔ دعوت 21ویں صدی میں، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 12۔ خالق کی تخلیقی اسکیم یعنی کریشن پلان ہمیشہ سے ثابت شدہ حقیقت تھی، لیکن 20ویں صدی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا جبکہ نظری حقیقتیں مادی حقائق کی روشنی میں قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل بن گئیں۔ مثلاً غیب پر ایمان قدیم زمانے میں ایک عقیدے کی بات تھی۔ موجودہ زمانے میں کوانٹم فزکس کی دریافت کے بعد یہ صرف نظری بات نہ رہی بلکہ پرابیبلٹی کے درجے میں تقریباً قابل یقین حقیقت بن گئی۔ پرابیبلٹی جدید سائنس کا ایک اہم اصول ہے۔ کہا جاتا ہے probability is less than certainty but it is more than perhaps۔ موجودہ زمانے میں جن چیزوں کو سائنسی حقیقت یعنی سائنٹیفک فیکٹ کہا جاتا ہے ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک probability کے درجے میں مسلمہ حقیقت بنی ہے، نہ کہ مشاہدے کے درجے میں۔ یہی معاملہ مذہبی عقائد یا تصورات کا ہے۔
اس زمانے میں مذہبی تصورات اسی تسلیم شدہ درجے میں ثابت شدہ بن چکے ہیں جس درجے میں مسلمہ سائنسی حقائق۔ فائنل رول، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 13۔ تخلیقی نقشے کے مطابق تاریخ انسانی میں ایک فائنل رول مقدر ہے، یعنی آخرت کے ظہور سے پہلے حقیقت کا ایک آخری اعلان۔ یہ آخری اعلان خدا کی توفیق سے ایک ایسا گروہ انجام دے گا جو پورے تاریخی پروسیس کی آخری پیداوار ہو، جو تخلیقی ارتقاء کے آخر میں وجود میں آیا ہو، جس پر پوری تاریخ منتہی ہوئی ہو، جو ماضی اور حال کے تمام تاریخی ڈیولپمنٹ یعنی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا مثبت شعور رکھتا ہو۔ یہ گروہ وہ ہوگا جو کتاب تاریخ کے آخری پیراگراف کو لکھے گا، جو اپنے آفاقی شعور کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ انسانیت کے لیے حجت بن جائے، جو تمام مواقع یعنی اپرچونٹیز کو مثبت طور پر استعمال کرے اور پھر خدائی سچائی کا وہ عالمی اعلان کرے جس کے بعد کوئی انسان بے خبری کا عذر پیش نہ کر سکے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں عالمی ادخال کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مسند احمد، حدیث نمبر 23814۔ پیغمبر اسلام کا رول، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 14۔ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49، آیت 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا اکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت میں اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکروں پر شدید ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکروں پر سخت گیر ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکروں کا اثر قبول نہیں کرتے، یعنی وہ مضبوط سیرت یعنی اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ ان کی یہ صفت ان کو اس کمزوری سے بچاتی ہے جس کو قرآن میں مزاحات التوبہ 30 کہا گیا ہے، یعنی اپنے دین کے معاملے میں خارجی کلچر کا اثر قبول کر لینا۔ پھر اصحاب رسول کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آپس میں مہربان ہیں۔ یہ اخلاقی برتاؤ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کا طاقتور باہمی اتحاد ہے۔ وہ کسی اختلاف کو شکایت یعنی کمپلینٹ کا معاملہ نہیں بناتے، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے
اپنے متحدہ جد و جہد کو پوری طرح باقی رکھتے ہیں۔ کوئی ناموافق بات کبھی ان کے باہمی اتحاد کو توڑنے والی نہیں بنتی۔ اس کے بعد تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا جملہ ہے۔ یہ جملہ ان کی داخلی ربانی حالت کو بتاتا ہے۔ ان کا یہ ربانی مزاج اس بات کا ضامن ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا والے راستے پر قائم رہیں۔ ان کی داخلی اسپرٹ کبھی کمزور نہ ہونے پائے۔ اصحاب رسول کی صفت پیشگی طور پر تورات میں بتا دی گئی تھی۔ موجودہ تورات میں اس کے لیے 10,000 قدسیوں یعنی 10,000 سینٹس کا لفظ موجود ہے۔ استثناء باب 2 ورس 33۔ انجیل کی تمثیل میں اصحاب رسول کا ایک مزید رول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک زرع یا بیج یعنی سیڈ ڈالنے کا کام کریں گے، جو آخر کار بڑھ کر ایک مکمل درخت بن جائے گا۔ یہاں تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصحاب رسول اپنی غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے انسانی زندگی میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری کریں گے، جو آخر کار ایک عظیم انقلاب تک پہنچے گا۔ اس انقلاب کے دو خاص پہلو تھے۔ ان دونوں پہلوؤں کو قرآن میں اختصار کی زبان میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اس رول کو قرآن کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ نمبر 22 آیت 41۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں قدرت دیں تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں تمکین فی الارض سے مراد سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کو جب پولیٹیکل استحکام ملا تو اس کو انہوں نے انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ مقاصد 3 تھے: عبادت، زکوٰۃ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہاں ان تینوں سے مراد انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا نظام قائم کرنا ہے۔ عبادت سے مراد مسجد کا نظام اور حج کا نظام قائم کرنا ہے۔ نیز اس میں دینی تعلیم کا نظام بھی توسیعاً شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو انہوں نے کسی سیاسی نشانہ یعنی پولیٹیکل گول کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی دینی زندگی کو منظم صورت میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس تنظیم میں زکوٰۃ کا نظام بھی شامل ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد کوئی سیاسی نظام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو منظم انداز یعنی آرگنائزڈ وے میں انجام دینا۔ مثلا قرآن کو محفوظ کرنا، حدیث کی جمع و تدوین، اسلامی فقہ کو مرتب کرنا اور دوسرے ان غیر سیاسی کاموں کو انجام دینا جس کے نتیجے میں بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کا ایک منظم دینی ڈھانچہ قائم ہوا اور جو اب تک کسی نہ کسی صورت میں عملاً موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجر عظیم یعنی گریٹ ریوارڈ سے مراد ثواب عظیم نہیں ہے بلکہ نتیجہ عظیم ہے جو بعد کی تاریخ میں پیش آیا۔ اس عظیم نتیجے کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ یعنی عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ صحابہ اور تابعین کی کوششوں سے اسلام کا مکمل اظہار ہوا، لیکن یہ اظہار روایتی دور یعنی ٹریڈیشنل ایج کے اعتبار سے تھا۔ اسلام کا ایک اور اظہار ابھی باقی تھا اور وہ تھا عقلی فریم ورک
یعنی ریشنل فریم ورک کے مطابق اسلام کا اظہار۔ اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانا ضروری تھا۔ یہ انقلاب وہی ہے جو بعد کے دور میں سائنٹیفک انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق تاریخ میں ایک نیا دور لانا۔ یہ دور عملاً وہی ہے جس کو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس دوسرے دور کا آغاز مسلمانوں نے اپنے دور میں کیا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی۔ اس انقلاب کا پروسیس مسلم عہد میں شروع ہوا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ دوسری قوموں کے ذریعے اس کام کا انجام پانا احادیث رسول میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے، ان اللہ عز و جل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 56۔ یعنی اللہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں سے نہ ہوں گے۔ جدید تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے وہ حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کو آفاقی تہذیب فصلت 53 کہا جا سکتا ہے۔ اس تہذیب میں اگر بعض غیر مطلوب اجزاء شامل ہیں تو وہ براہ راست طور پر تہذیب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ مغربی کلچر کا حصہ ہیں، مثلاً برہنگی یعنی نیوڈیٹی وغیرہ۔ اصحاب رسول اخوان رسول، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 18۔ پیغمبر اسلام سے ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، حدیث نمبر 249۔ یعنی میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا، تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ اصحاب رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل ایمان ہیں، اور اخوان رسول سے مراد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اصحاب رسول اور اخوان رسول میں سے کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہے، دونوں عملاً یکساں درجے کے لوگ ہیں۔ اسلام میں درجے کا تعلق زمانے سے نہیں ہے بلکہ تقوی سے ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ نمبر 49، آیت 13۔ یعنی بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اس حدیث کی تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل امتی کمثل المطر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 14649۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر۔ اس حدیث رسول میں تمثیل کی زبان میں ایک تاریخی واقعے کو بتایا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اظہار دین کا مشن تھا۔ اس مشن کے دو دور تھے۔ پہلا دور یہ تھا کہ اسلامی مشن کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کر کے مواقع یعنی اپرچونٹیز کے دروازوں کو کھولنا، اور دوسرا دور یہ تھا کہ پیدا شدہ مواقع کو استعمال یعنی اویل کر کے
اسلام کا عالمی اظہار کرنا۔ پہلے دور کو حدیث میں تمثیل کی زبان میں اول المطر یعنی فرسٹ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے، اور دوسرے دور کو آخر المطر یعنی سیکنڈ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں قدیم زمانے کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا، مثلاً شرک کے غلبے کو ختم کرنا، بادشاہی نظام کو ختم کرنا۔ تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کرنا جس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آئے جس کو قرآن میں تبیین حق فصلت 53 کہا گیا ہے۔ اسلامی مشن کے اس عالمی اظہار کو حدیث میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ روایت لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ۔ مسند احمد حدیث نمبر 16957۔ یعنی یہ امر یعنی دین ضرور پہنچے گا وہاں تک جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں۔ اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اس دین کو داخل کر دے۔ اظہار دین کا یہ عالمی مشن تاریخ کا سب سے بڑا عالمی مشن تھا، اس لیے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ میں ایسے حالات پیدا کیے جب کہ غیر اہل دین بھی اس کے مؤید بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ عز و جل اسلام کی تائید ضرور ان لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام نہ ہوں گے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 14640۔ 21ویں صدی عیسوی میں یہ تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس اپنے نقطہ انتہا یعنی کلمنیشن تک پہنچ چکا ہے۔ اب تمام مواقع آخری حد تک کھل چکے ہیں۔ اب اہل اسلام کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے اللہ کے پیغام یعنی قرآن کو پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قابل فہم زبان میں پہنچانا۔ اگر اہل اسلام کسی اور غیر متعلق کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو یہ مشغولیت ان کے لیے اس رجز المدثر 5 میں ملوث ہونے کے ہم معنی ہوگی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ما کان وما یکون، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 20۔ ایک حدیث رسول سنن الترمذی اور دوسری کتب حدیث میں آئی ہے۔ احکام القرآن لابن العربی میں اس کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فكتب ما كان وما يكون الى يوم الساعة فهو عنده في الذکر فوق عرشه۔ احکام القرآن، بیروت، 2003، جلد 4، صفحہ 420۔ یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم ہے، یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھی، پھر اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ، تو اس نے لکھا وہ سب کچھ جو ہوا یا جو ہوگا قیامت تک، بس وہ اللہ کے پاس ذکر میں ہے، اللہ کے عرش کے اوپر۔ اس حدیث میں ما کانا وما یکونو سے مراد کون سے واقعات ہیں؟ تاریخ کے تمام واقعات یا منتخب واقعات۔ تاہم اہل ایمان کے لیے اصل اہمیت ان واقعات کی ہے جو توحید کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نوعیت کے واقعات کو جاننا اہل توحید کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے دعوتی مشن کی صحیح منصوبہ بندی کر سکیں، جیسا کہ ایک حدیث رسول میں آیا ہے وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 361۔ دانشمند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانی تاریخ کے 2 دور ہیں، ایک وہ جب کہ دنیا 2 قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی تھی،
مومن اور کافر یا بلیور اور نان بلیور۔ مگر بعد کے زمانے میں تاریخ میں جو انقلاب آئے گا اس کے بعد یہ تقسیم ختم ہو جائے گی۔ اب دنیا جن دو قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوگی وہ ہوں گے مومن یعنی بلیور اور مؤید یعنی سپورٹر۔ بعد کے زمانے میں اس تبدیلی کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ان اللہ عز وجل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 14640۔ اللہ عز وجل اسلام کی تائید ضرور ایسے لوگوں سے کرے گا جو اسلام کا حصہ نہ ہوں گے۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی اس تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ عملاً اب جنگ کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ بعد کے اس دور میں بھی اگر اہل ایمان جہاد کے نام پر جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کے مؤیدین سے جنگ کے ہم معنی ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا ہے کہ دین سب اللہ کے لیے ہو جائے گا، الانفال آیت 39۔ یعنی ایک ایسی دنیا جس میں مومن اور کافر کی تقسیم ختم ہو جائے گی، اس کے برعکس دنیا میں مومن یعنی بلیور اور مؤید یعنی سپورٹر کی تقسیم قائم ہو جائے گی۔ ایک جلد میں موجود انسائکلوپیڈیا میں سے ایک وہ ہے جس کا نام ہے پیئرس سائیکلوپیڈیا لندن۔ اس انسائکلوپیڈیا میں مونوتھیزم کے آگے لکھا ہوا ہے کہ توحید اس اصول کا نام ہے کہ یہاں صرف ایک خدا کا وجود ہے۔ خالص توحیدی مذہب عیسائیت ہے۔ مونوتھیزم، the doctrine that there exists but one God. The chief monotheistic religion is Christianity۔ یہ انسائکلوپیڈیا کا وہ ایڈیشن ہے جو 1948 میں چھپا تھا۔ پہلے مغربی دنیا میں جو لٹریچر تیار ہوا اس میں اسی طرح اسلام کو حذف کر دیا گیا تھا۔ اپنی اصل کے اعتبار سے بلا شبہ تمام مذاہب توحید کے مذاہب تھے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج خالص توحیدی مذہب اسلام ہے، کیونکہ دوسرے مذہب اپنی ابتدائی حالت میں باقی نہیں رہے ہیں۔ مغربی علماء نے اب اپنی اس روش پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ چنانچہ 1977 میں شائع ہونے والی ایک انسائکلوپیڈیا، کولنز کنسائز انسائکلوپیڈیا میں اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ توحید اس عقیدے کا نام ہے کہ یہاں صرف ایک خدا ہے، جیسا کہ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام میں مانا جاتا ہے۔ مونوتھیزم belief that there is only one God, as in Judaism, Christianity and Islam۔ ڈائری 1985۔ دور تائید کا آغاز، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 22۔ قدیم زمانے میں جنگ بہت عام تھی۔ قبائل کے درمیان جنگ، بادشاہوں کے درمیان جنگ وغیرہ۔ لوگ مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ جانتے تھے، جنگ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس معاملے میں ایک صراط مستقیم سورہ الفتح آیت 2 کی طرف رہنمائی کی، یعنی جنگی ٹکراؤ کے بجائے پرامن تدبیر یعنی پیسفل مینجمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے اس تدبیر کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا کہ تاریخ میں نیا دور آ گیا، یعنی ٹکراؤ کے بجائے تائید کا دور۔ اس مقصد کے لیے 7ویں صدی عیسوی میں ایک منصوبہ بند عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا۔ یہ عمل یعنی پروسیس 19ویں صدی میں اپنی تکمیل یعنی کلمنیشن تک پہنچ گیا۔ اس تکمیلی مرحلے کو ایک لفظ میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ جدید تہذیب اسلام کے لیے ایک تائیدی تہذیب یعنی سپورٹنگ سویلائزیشن ہے۔
اس دور تائید کو قرآن میں لیظہرہ علی الدین کلہ سورہ نمبر 9 آیت 33 کے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا، یعنی دین سے تعلق رکھنے والے تمام اسباب دین خداوندی کے موافق ہو جائیں، دین خداوندی اور دین انسانی میں ٹکراؤ کی صورت عملاً ختم ہو جائے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم منصوبہ تھا۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان کی جماعت کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس میں مؤید یعنی سپورٹر بن گئے۔ یہ پیشن گوئی زیادہ واضح الفاظ میں حدیث کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئی ہے۔ نمبر 1، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری، حدیث نمبر 3062۔ نمبر 2، ان اللہ عز وجل لیؤید الاسلام برجال ما هم من اہلہ، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 56۔ نمبر 3، ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم، مسند احمد، حدیث نمبر 20454۔ نمبر 4، لیؤیدن اللہ ھذا الدین بقوم لا خلاق لهم، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 4517۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل دین میں سے نہ ہوں گے۔ وہ اس کام کو ڈیولپمنٹ کے نام سے انجام دیں گے، لیکن عملاً ان کی پیدا کردہ دنیا تائیدی معنوں میں پرو اسلام بن جائے گی۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ کامل طور پر انجام پا چکا ہے۔ وہ چیز جس کو مسلمان عام طور پر اسلامو فوبیا کہتے ہیں، وہ دراصل پرو اسلام ظاہرہ یعنی پرو اسلام فینامنن ہے۔ لیکن مسلمان اپنی بے خبری کی بنا پر ایک مثبت واقعے کو منفی واقعے کے طور پر لیے ہوئے ہیں۔ اس منفی طرز فکر نے مسلمانوں کو بیک وقت دو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ دور حاضر میں بے جگہ کمیونٹی یعنی ڈسپلیسڈ بن گئے، اور دوسرے یہ کہ وہ جدید مواقع یعنی ماڈرن اپورچنٹیز کو اسلام کے حق میں استعمال کرنے میں عملاً ناکام رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی قومیں براہ راست معنوں میں اسلام کے حق میں تائیدی رول انجام دے رہی ہیں۔ ایسا ہونا غیر فطری ہے۔ اس قسم کا تائیدی رول کبھی کوئی کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کے لیے انجام نہیں دیتی۔ اصل یہ ہے کہ غیر اہل دین کا یہ تائیدی رول براہ راست طور پر نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر انجام پایا ہے۔ موجودہ زمانے میں صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن ہوا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نیا ظاہرہ وجود میں آیا جس کو کثیر پیداوار یعنی ماس پروڈکشن کا ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ نئے صنعتی نظام کے تحت چیزیں اتنی بڑی مقدار میں تیار ہونے لگیں جن کی کھپت مقامی طور پر ناممکن تھی۔ اس کے نتیجے میں مارکیٹ کا نیا تصور پیدا ہوا۔ چیزوں کو کمرشل نظریے کے تحت تیار کیا جانے لگا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا جو قدیم زمانے میں موجود نہ تھا۔ قدیم زمانے میں ایک مراعات یافتہ طبقہ یعنی پریویلیجڈ کلاس موجود ہوتا تھا، مثلاً بادشاہ اور لینڈ لارڈ وغیرہ۔ صرف یہی لوگ بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ زمانے میں جو کمرشل انقلاب آیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے، ایوری تھنگ فار ایوری ون کا کلچر رائج ہو گیا۔ اب ہر چیز ہر ایک کے دسترس میں ہو گئی۔ یہ چیز پہلے کبھی دنیا میں موجود نہ تھی۔ مثلاً پہلے زمانے میں کوئی بڑی سواری صرف بادشاہ کے لیے ممکن تھی۔ اب ہر آدمی کار اور ہوائی جہاز استعمال کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں پیغام رساں کبوتر یعنی ہومنگ پیجن کسی بہت بڑے آدمی کے لیے قابل استعمال ہوا کرتی تھی، مگر آج ہم ایج آف کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں۔ اب ہر انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ
کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پیغام رسانی کا بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ بہت بڑے پیمانے پر انجام پایا۔ یہ گویا مواقع کے انفجار یعنی اپرچونٹی ایکسپلوژن کا زمانہ ہے۔ اب ہر آدمی کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ جدید مواقع کو استعمال کر کے بڑے سے بڑا کام انجام دے سکے۔ یہی امکان پوری طرح اہل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ عمومی طور پر پیدا ہونے والا یہ امکان تاریخ کا بالکل نیا ظاہرہ ہے۔ یہ نیا ظاہرہ گویا تائید کلچر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر نے اپنے لڑکے شہزادہ سلیم کی شادی میں اس کو 400 ہاتھی کا تحفہ دیا تھا۔ یہ 400 ہاتھی دہوڑ یعنی گجرات کے گھنے جنگلوں سے حاصل کیے گئے تھے، مگر آج گجرات کے اس علاقے میں نہ کہیں گھنے جنگل نظر آتے ہیں اور نہ ہاتھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ کس طرح بدلتا رہتا ہے۔ ایک جگہ جہاں آج جنگل نظر آتا ہے وہاں کل میدان نظر آنے لگتا ہے۔ جہاں آج ہاتھیوں کے غول گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں جب کل کا سورج نکلتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہاں انسان چل پھر رہے ہیں۔ زمانے کے اس بدلتے ہوئے روپ میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کی گہرائیوں میں جھانکنے کی بصیرت رکھتے ہوں۔ ڈائری 1985۔ دور تائید الرسالہ جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 22۔ قرآن میں ایک حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8، آیت 39۔ یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں قتال کا لفظ معروف جنگ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی جد و جہد یعنی اٹموسٹ اسٹرگل کے معنی میں ہے۔ چونکہ آپ کی زندگی میں عملاً جو کچھ پیش آیا وہ یہی تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کامل جنگ یعنی فل پلیجڈ وار نہیں کی۔ آپ کے مخالف گروپ نے کئی بار آپ پر حملہ کر کے آپ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہمیشہ یہ کیا کہ خصوصی تدبیر کے ذریعے یا تو جنگ کو عملاً ہونے نہیں دیا یا اس کو جنگ کے بجائے جھڑپ یعنی اسکرمش بنا دیا۔ اس معاملے میں آپ کی زندگی مذکورہ قرآنی آیت کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مکے میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن آپ نے مکے سے ہجرت کر کے قتل و قتال کو عملاً ناممکن بنا دیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کے مخالفین نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا، مگر آپ نے اپنے اور فریق مخالف کے درمیان خندق کی صورت میں ایک حاجز یعنی بفر قائم کر دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر فریق ثانی نے جنگ کی صورت پیدا کر دی، لیکن آپ نے ایک طرفہ صلح کر کے جنگ کو ہونے سے روک دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جنگ یقینی تھی، لیکن آپ نے خصوصی تدبیر کے ذریعے اس کو پرامن مارچ یعنی پیسفل مارچ میں بدل دیا، وغیرہ۔ قتال جہاد الرسالہ جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 26۔ قتال اور جہاد کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ اس معاملے میں فقہاء اسلام کا مسلک سعودی عالم محمد بن ابراہیم التویجری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں: جہاد اور قتال۔
جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے، اور وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں قتال حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس کا مقصد لڑ کر فتنے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے دعوت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیے موسوعۃ الفقہ الاسلامی، محمد ابن ابراہیم الطویجری، بیت الافکار الدولیہ، 2009، جلد 5، صفحہ 450۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قتال کا حکم ایک مؤقت یعنی ٹیمپرری حکم ہے، اور جہاد کا حکم ایک مستقل حکم۔ قتال فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ البقرہ 193، الانفال 39۔ جب فتنہ ختم ہو جائے تو قتال کا حکم بھی موقوف ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جہاد برائے دعوت قرآن، الفرقان 52 ہے۔ جہاد برائے قرآن یا برائے دعوت اللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہی پرامن دعوت تمام انبیاء کا مشن تھا، یہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ قرآن کے مطابق پیغمبر کا کام انذار و تبشیر، النساء 165 تھا، یعنی پرامن انداز میں دعوت توحید کا کام انجام دینا۔ یہی کام پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کا ہے۔ یہ ایک پرامن دعوتی جد و جہد ہے جو قیامت تک کسی توقف کے بغیر جاری رہے گی۔ قیامت کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اس کو ختم کرنے والی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا، اور اس کے بعد داعیان توحید کو کھڑا کیا، جو ہمیشہ پرامن انداز میں انسان کو اس کا مقصد حیات یعنی پرپز آف کریشن بتاتے رہے۔ مگر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ دنیا میں جبر یعنی ڈسپوٹزم کا نظام قائم ہو گیا۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ مطلوب ہے کہ انسان کے لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ آپشنز کھلے رہے، لیکن جبر کے تحت یہ آزادی دنیا میں باقی نہ رہی۔ انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حکمراں کے عقیدہ یعنی بلیف کو مانے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس صورتحال کی بنا پر دنیا سے مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو گیا، اور ساری دنیا میں مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا دور قائم ہو گیا۔ یہ صورتحال خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف تھی۔ اس لیے پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے قرآن میں یہ حکم دیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8، آیت 39۔ یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد قدیم مذہبی جبر کا نظام ہے، جو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہ تھا۔ قرآن نے اپنے پیرووں کو یہ حکم دیا کہ ہزاروں سال سے قائم شدہ اس مذہبی جبر کے نظام کو ہر حال میں ختم کر دو، خواہ اس کے لیے تم کو جنگ کرنا پڑے۔ اس جنگ کا نشانہ صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عقیدہ یعنی بلیف کے معاملے میں انسان کے لیے تمام آپشنز کھل جائیں۔ اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی جبر باقی نہ رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ذریعے یہ آپریشن شروع ہوا، اور انہی کے زمانے میں اس آپریشن کا بڑا حصہ انجام پا گیا۔ پہلے قبائلی نظام یعنی ٹرائبل سسٹم ختم ہوا۔ اس کے بعد وقت کے دو بڑے امپائر، ساسانی امپائر یعنی سسانیڈ امپائر اور بازنطینی سلطنت بائزنٹائن امپائر کا خاتمہ ہو گیا، جو کہ اس زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کے دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسلسل طور پر تاریخ میں جاری رہا، یہاں تک کہ 1789 میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو انقلاب فرانس
یعنی فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس گویا ختم فتنہ کے عمل یعنی پروسیس کا نقطۂ انتہا یعنی کلمنیشن تھا۔ اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں، اب اہل توحید کو صرف پرامن دعوت کا کام کرنا ہے۔ مسلمانوں کی بعد کی تاریخ میں اس معاملے میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ عمومی طور پر قتال و جہاد کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ بلا شبہ ایک فکری انحراف تھا۔ اس فکری انحراف کی بنا پر یہ نقصان واقع ہوا کہ قتال ایک مستقل عمل کے طور پر مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گیا، اور دعوت اللہ جو اصل مقصود تھا وہ عملاً پس پشت پڑ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان انحراف کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بظاہر اگر کچھ لوگ تم کو اپنے دشمن نظر آئیں تو اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنا دوست بناؤ، فصلت 34۔ مگر بعد کے زمانے میں جب قتال کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو صورتحال بدل گئی۔ اب مسلمانوں میں ہم اور وہ، وی اینڈ دے کا تفریقی کلچر فروغ پانے لگا۔ اب مسلمانوں میں ایک نئی تفریق وجود میں آئی۔ اس تفریق کے تحت کچھ لوگ اپنے تھے اور کچھ غیر تھے، کچھ مومن تھے اور کچھ کافر، کچھ دوست تھے اور کچھ دشمن۔ اس تفریق کی بنا پر مسلمانوں میں عدم برداشت، انٹالرنس کا کلچر پیدا ہوا۔ یہ کلچر بڑھتے بڑھتے جنگ اور خودکش بمباری یعنی سوسائڈ بمبنگ تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے درمیان یہ صورتحال بلا شبہ ایک مہلک صورتحال ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ النور 31 کریں، وہ پرتشدد قتال کے کلچر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرامن دعوت کے کلچر کو پوری طرح اختیار کر لیں۔ اس اجتماعی توبہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی۔ معاون اسلام تہذیب الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 29۔ قدیم یونانی تہذیب سے لے کر جدید مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن تک تقریباً 100 تہذیبیں دنیا میں پائی گئی ہیں، مگر جدید مغربی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے۔ بقیہ تمام تہذیبیں سیاسی انقلاب کے تحت وجود میں آئیں، جبکہ جدید مغربی تہذیب استثنائی طور پر سائنسی انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کے تحت وجود میں آئی۔ قدیم تہذیبوں کے بانی سیاسی حکمراں ہوا کرتے تھے، مگر جدید مغربی تہذیب کو وجود میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سائنسداں یعنی سائنٹسٹس کہا جاتا ہے۔ تہذیب کی تاریخ میں اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام بھی آتا ہے، مگر باعتبار حقیقت یہ درست نہیں۔ جس چیز کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب نہ تھی، بلکہ وہ قدیم یونانی یا رومی تہذیب کی توسیع یعنی ایکسپینشن تھی۔ What is called Islamic civilization was in fact a modified version of Greco-Roman civilization۔ تہذیب یعنی سویلائزیشن کے لیے موجودہ عرب دنیا میں حضارہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے دونوں مصادر یعنی سورسز قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں۔ قرآن و سنت میں اسلامی حضارہ یعنی سویلائزیشن کا تصور موجود نہیں۔ علماء متقدمین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اسلامی حضارہ کے موضوع پر پائی نہیں جاتی۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلامی حضارہ ایک مبتدعانہ تصور ہے۔ اس اصطلاح کا ماخذ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مزاحات سورہ التوبہ آیت 30 کہا گیا ہے۔ اس موضوع پر مزید غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے
کہ اسلام میں اسلامی تہذیب کا تصور موجود نہیں ہے، البتہ اسلام میں اسلام کی مؤید تہذیب یعنی سپورٹنگ سویلائزیشن کا تصور موجود ہے۔ یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ سیؤید ھذا الدین باقوام لا خلاق لهم، حدیث نمبر 20454۔ یعنی مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جن کا دین میں حصہ نہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک پیشن گوئی یعنی پریڈکشن تھی۔ یہ پیشن گوئی آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں کی۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، جبکہ اس پیشن گوئی کو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ لمبی مدت یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی یقینی طور پر پوری ہو چکی۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنائیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مذکورہ پیشن گوئی اب پوری طرح واقعہ بن چکی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس سے بے خبر ہیں تو اس کا سبب صرف تسمیہ یعنی نومن کلیچر کا فرق ہے۔ یعنی پیشن گوئی 7ویں صدی عیسوی کی زبان میں کی گئی، اب وہ آج کی زبان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ زبان کے اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز مستقبل یعنی فیوچر کا واقعہ معلوم ہوتی تھی، وہ اب حال یعنی پریزنٹ کا واقعہ بن چکی ہے۔ یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو قرآن اترا اس کی ایک آیت یہ تھی: وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، سورہ نمبر 10 آیت 61۔ یعنی اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ 7ویں صدی میں جب یہ آیت اتری اس وقت انسان جانتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے، مگر 1911 میں برٹش سائنٹسٹ ارنسٹ رادرفورڈ کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ذرے سے بھی چھوٹی ایک چیز موجود ہے جو اب سب ایٹمک پارٹیکل کے نام سے عالمی طور پر معلوم ہو چکی ہے۔ تائید کا معاملہ، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 31۔ اسلامی تہذیب اور مؤید اسلام تہذیب کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں۔ اس کا تعلق براہ راست طور پر آدمی کے مزاج سے ہے۔ اسلامی تہذیب کا تصور قدیم زمانے میں موجود نہ تھا، یہ صرف موجودہ زمانے میں ابھرا ہے۔ بظاہر یہ مسلم فخر کا ایک معاملہ تھا، مگر عملاً وہ غلط فکر کا معاملہ بن گیا۔ موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو مسلمان کے لیے نہایت مفید معاملہ تھا۔ یہ واقعہ مغربی تہذیب کا معاملہ تھا۔ مغربی تہذیب مسلمانوں کے لیے حدیث کی زبان میں مؤید دین تہذیب تھی۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موقع یعنی گریٹ اپرچونٹی تھا، جس کو استعمال کر کے مسلمان جدید معیار کے مطابق زیادہ مؤثر انداز میں اسلام کی اشاعت کا کام کر سکتے تھے۔ مگر اسلامی تہذیب کے نام پر فخر پسندی کا مزاج مسلمانوں پر اس طرح چھا گیا کہ وہ اس حقیقت کو دریافت ہی نہ کر سکے کہ مغربی تہذیب ان کے دین کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے۔
موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ کی وجہ سے مغربی تہذیب کو اسلام دشمن تہذیب سمجھ لیا گیا، جبکہ باعتبار حقیقت وہ ایک مرید اسلام تہذیب تھی۔ اس غلط فکر کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ شاید پوری مسلم تاریخ میں اتنے بڑے نقصان کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں۔ مغربی تہذیب نے تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے نئے مواقع کھولے تھے۔ ان میں سب سے بڑا موقع یہ تھا کہ وہ اسلام کی عالمی دعوت کے ناتمام یعنی انفنشڈ منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکے اور حدیث کے الفاظ میں اللہ کے کلام کو زمین پر آباد چھوٹے اور بڑے گھر میں داخل کر دیں، مگر مسلمان اپنی غلط فکری کی وجہ سے جدید مواقع کو اپنے دین کے حق میں استعمال نہ کر سکے۔ قرآن اور عصر جدید، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 32۔ قرآن 7ویں صدی کے ربع اول میں اترا۔ قرآن کا مقصد انسانیت کی اصلاح تھا۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن میں جن مختلف گروہوں کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ عملاً 4 قسم کے گروہ ہیں: یہود، عیسائی، مشرک اور کافر۔ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو وہ پائے گا کہ یہ چاروں گروہ قرآن کی دعوت کے بارے میں منفی یعنی نیگیٹو ذہن رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے سخت رد عمل کی بنا پر جنگ کی نوبت آ گئی۔ بعد کے زمانے کے مسلمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن میں ان چاروں گروہوں کا ذکر پاتے ہیں، کیونکہ چاروں گروہوں کے بارے میں ان کے عصری رویے کی بنا پر سخت تبصرے کیے گئے ہیں۔ قرآن کے یہ سخت تبصرے زمانی سبب یعنی ایج فیکٹر کی بنا پر ہیں، لیکن مسلمان غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبقات آج بھی باقی ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی ان کا وہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں تھا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تمام قوموں کے خلاف لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں، کبھی پیسو سینس میں اور کبھی ایکٹیو سینس میں۔ وہ یہود کو مغضوب قوم سمجھتے ہیں، نصارہ کو ضال قوم سمجھتے ہیں۔ وہ مفروضہ کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اس طرح مشرکوں کو اعتقادی معنوں میں سراسر باطل سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہی مزاج یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس نے ان کو ساری دنیا کا مخالف بنا دیا ہے۔ ان کا نشانہ یہ بن گیا ہے کہ تمام قوموں سے لڑ کر ان کو مغلوب کرنا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ تمام تر ان کی غلط فکری کا نتیجہ ہے۔ 7ویں صدی میں عرب یا اطراف عرب میں جو قومیں موجود تھیں وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکی۔ اب ان کے نام سے جو قومیں دنیا میں موجود ہیں وہ خواہ نام کے اعتبار سے قدیم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جدید ہیں۔ جدید دور ایک اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا دور یعنی ایج آف ڈی کنڈیشننگ ہے۔ جدید دور میں نئے افکار، خاص طور پر سیکولر ایجوکیشن نے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے۔ آج کا یہودی مختلف یہودی ہے، آج کا عیسائی مختلف عیسائی ہے، اس طرح آج کے مشرک مختلف قسم کے مشرک ہیں۔ یہ قومیں اب اتنا زیادہ بدل چکی ہیں کہ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انہیں دوبارہ دریافت یعنی ڈسکور کیا ہو۔ قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ لوگ 4 مختلف قوم تھے، لیکن جدید زمانے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی قوم ہے۔ سب پر ایک ہی لفظ منطبق ہوتا ہے اور وہ ہے جدید انسان۔
قدیم زمانے کے انسان کے برعکس جدید دور کے انسان کے اندر اصولی طور پر کٹرپن اور تعصب ختم ہو چکا ہے۔ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ہم اور وہ، وی اینڈ دے کا تصور یعنی کانسیپٹ رائج تھا۔ اب آج کی دنیا میں عمومی طور پر ہم اور ہم، وی اینڈ وی کا کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے۔ اس صورتحال نے قدیم مساوات یعنی ایکویشن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں دوست اور دشمن یعنی فرینڈ اینڈ اینیمی کا تصور پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ ثنویت یعنی ڈائیکاٹمی ختم ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں جس مساوات کا غلبہ ہے وہ دوست اور مؤید یعنی سپورٹر کا ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص یا تو آپ کا دوست ہوگا، اور اگر دوست نہ ہو تو وہ آپ کا مؤید ہوگا۔ گویا جس دور کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی تھی وہ اب واقعہ بن چکی ہے۔ ان روایتوں میں مستقبل کے جس واقعے کو دین کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً ساری انسانیت کی نسبت سے ہے۔ یعنی مستقبل میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ دشمنی کا دور اصولی طور پر ختم ہو جائے گا۔ دور کے تقاضے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور اگر دوست نہ ہوں گے تو وہ امکانی طور پر ایک دوسرے کے مؤید بن جائیں گے۔ اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں جو کلچر رائج تھا وہ یہ تھا، جو میرا دوست نہیں وہ میرا دشمن ہے۔ قدیم زمانہ زراعت یعنی ایگریکلچر اور کنگشپ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا تھا۔ گویا کہ وہ زمانہ ایج آف ڈفرنگ انٹرسٹ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں باہمی تعلقات کا کلچر وجود میں نہیں آیا تھا۔ لوگ یا تو اپنے اپنے ذاتی دائرے میں رہتے تھے یا میدان جنگ یعنی بیٹل فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ گویا کہ اس زمانے میں جو رائج صناعیت یعنی ڈائیکاٹمی تھی وہ دوست اور دشمن کی ڈائیکاٹمی تھی۔ یہ صناعی کلچر مستقل طور پر دشمنی اور جنگ کا سبب بنا ہوا تھا۔ اس صناعی کلچر کی بنا پر دین حق کی اشاعت عملاً ناممکن بن گئی تھی۔ قدیم زمانے میں جو مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن رائج ہوا، اس کا سبب یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس صناعیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں خدا کی جس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ یعنی کنگڈم آف گاڈ قائم کی جائے۔ اس آیت میں سیاسی نظریے کو نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ اس میں ایک انسانی نظریے کو بتایا گیا تھا، اور وہ یہ کہ دنیا میں ایک عالمی اصول یعنی یونیورسل نارم کے طور پر دوست اور دشمن کی صناعیت یعنی ڈائیکاٹمی ختم ہو جائے اور ایک اور صناعیت رائج ہو جائے، یعنی دوست اور مؤید کی صناعیت۔ یہی وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا، اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا جو اہل ایمان میں سے نہ ہوں گے۔ یہ نظام تائید یعنی آرڈر آف میوچول سپورٹ دنیا میں کس طرح آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام عملاً جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور صنعتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن کے ذریعے دنیا میں آ چکا ہے۔ اس سیاسی اور صنعتی نظام کے بعد دنیا میں جو دور آیا ہے وہ تمام تر باہمی مفاد یعنی میوچول انٹرسٹ پر قائم ہے۔
پچھلے زمانے میں باہمی مفاد کی حیثیت عمومی کلچر کی نہ تھی۔ موجودہ زمانے میں باہمی مفاد زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے بغیر نہ جمہوری سیاست دنیا میں چلائی جا سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب قائم کی جا سکتی ہے۔ باہمی مفاد کے اس کلچر نے اب اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک مجبوری یعنی کمپلشن کا معاملہ بنا دیا ہے، جس کو پہلے صرف اخلاقی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آج کی دنیا میں انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن قرار دے۔ ایسا کرنے کی صورت میں نہ جمہوری سیاست چل سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے۔ زمانے کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ قدیم طرز کی یہ صنعیت ایک ناممکن چیز بن گئی۔ اس اضطرار یعنی کمپلشن کی بنا پر دور جدید میں ایک نئی صنعیت قائم ہو گئی۔ یہ نئی صنعیت دوست اور مؤید یعنی سپورٹر کے اصول پر قائم ہے، نہ کہ قدیم زمانے کی دوست اور دشمنی کی صنعیت پر۔ موجودہ زمانے کے جو مسلمان دوسری قوموں کو اپنا حریف یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے متشددانہ لڑائی کر رہے ہیں، وہ مؤید کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ اپنے قدیم ذہن کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی یہود، وہی نصارہ، وہی کافر اور وہی مشرک ہیں جو پہلے تھے، حالانکہ اب اصولی طور پر ان تمام گروہوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج یہ تمام گروہ ایک عمومی کلچر کا حصہ بن کر ایک نئے قسم کے گروہ بن گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا مؤید گروہ یعنی سپورٹر بن گئے ہیں۔ آج ایک انسان کی شناخت یعنی آئیڈینٹی مذہب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ تائیدی کلچر پر مبنی ہے۔ وہ تائیدی دور جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کی گئی تھی، وہ اب پچھلے 1000 سالہ تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے دنیا میں عملاً قائم ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر نفرت اور تشدد کا خاتمہ کر دیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنے سیاسی مفاد یا اقتصادی مفاد کو باہمی تعلقات یعنی میوچول انٹرسٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ملی منصوبے کو باہمی تعلقات یعنی میوچول انٹرسٹ پر قائم کرنا چاہیے، نہ کہ باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر۔ قدیم تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو ناپسندیدہ صورتحال قائم تھی، اس کے حل کے لیے 3 انتخاب یعنی آپشن ممکن تھے۔ ایک یہ کہ صورتحال کو بدستور اپنی حالت پر باقی رکھا جائے۔ اس انتخاب میں اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا تھا اور انسان کو وہ آزادی ملنے والی نہیں تھی جو خدائی اسکیم یعنی اسکیم آف تھنگس کے مطابق مطلوب تھی، یعنی آزادی کے ساتھ اپنے پسندیدہ مذہب یا فکر کو اختیار کرنا۔ دوسرا انتخاب یہ تھا کہ لڑ کر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ انتخاب بھی غیر مفید تھا، کیونکہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا۔ تیسرا انتخاب وہ ہے جس کو اختیار کیا گیا، یعنی انسانی تعلقات میں ایسا کلچر رائج کیا گیا جس میں امن ہر ایک کی ضرورت بن گئی۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دوسرے کی رعایت یعنی کنسیشن کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں سے ٹکراؤ کے ذریعے۔ یہی وہ حکمت ہے جو خالق نے اس معاملے میں اختیار کی۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ معاصر زمانے کی رعایت سے تھی، وہ ابدی نہ تھی۔ قرآن کی تعلیمات کے 2 حصے ہیں، ایک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے طریقہ کار یعنی میتھڈ۔ آئیڈیالوجی کا جو حصہ ہے ناقابل تبدیلی ہے، وہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا، لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے، اس کا تعلق زمانی اسباب یعنی ایج فیکٹر سے ہے۔ خالق نے زمانی اسباب کے معاملے میں تاریخ کو اس طرح مینیج کیا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیے بغیر حل ہو جائے۔ قدیم زمانے میں زندگی کا جو نظام رائج تھا،
اس میں صرف دو چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی، زراعت یعنی ایگریکلچر اور بادشاہت یعنی کنگشپ۔ زرعی زمین کا مالک لینڈ آرڈر زرعی زمین کا مالک لینڈ لارڈ ہوتا تھا، زمین کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس طرح حکومت کے معاملے میں ساری حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی۔ اس نظام کے تحت قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ایک طرفہ مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کا طریقہ رائج تھا۔ اس لیے ہزاروں سال کے درمیان ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج تھا۔ مسلم عہد میں 8ویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت یعنی ساسانیڈ امپائر اور بازنطینی سلطنت یعنی بائزانٹائن امپائر کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا دور آ گیا۔ یہ نیا دور باہمی مفاد کے اصول پر قائم تھا۔ اب دنیا کا نظام مشترک مفاد یعنی کامن انٹرسٹ کے اصول پر چلنے لگا، جبکہ اس سے پہلے وہ غیر مشترک مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کے اصول پر چل رہا تھا۔ اس نئے دور میں دو بڑے انقلابات آئے، ایک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور دوسرا صنعتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن۔ اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنز کو یکسر بدل دیا۔ اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنز کو یکسر بدل دیا۔ اب دنیا میں نئی صنعیت یعنی ڈائیکاٹمی وجود میں آئی۔ تمام انسانی مفادات دو طرفہ بنیاد پر قائم ہو گئے، ٹیچر کا مفاد اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کا مفاد ٹیچر سے، بزنس مین کا مفاد کسٹمر سے اور کسٹمرز کا مفاد بزنس مین سے، پولیٹیکل لیڈروں کا مفاد ووٹرز سے اور ووٹرز کا مفاد پولیٹیکل لیڈرز سے، وغیرہ۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار وہ دور عمومی طور پر رائج ہوا جس کو حدیث میں تائید کا دور یعنی ایج آف میوچول سپورٹر کہا گیا ہے۔ اس نئے دور کی پیشن گوئی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سورہ نمبر 41 آیت 34۔ یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ یہ تاریخ میں خدائی مینجمنٹ یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کا معاملہ تھا۔ قدیم زمانے میں انسانی زندگی دوست اور دشمنی کی صنعیت یعنی ڈائیکاٹمی پر قائم تھی۔ تاریخ میں اس نئے انقلاب کے بعد انسانی زندگی میں ایک اور ڈائیکاٹمی قائم ہوئی جس میں دشمنی کا تصور حذف ہو چکا تھا۔ صرف دو فریق باقی تھے اور وہ تھے دوست اور مؤید یعنی سپورٹر۔ قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی میں مخاصمانہ تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن رائیولری کے بجائے مؤیدانہ تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن سپورٹر پر قائم ہو جائے، دنیا سے مذہبی استبداد ختم ہو جائے۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تیز رفتار کمیونیکیشن نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ ایک ملک کے دوسرے ملک سے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی چیز دستیاب ہے، کسی ملک میں کوئی دوسری چیز دستیاب ہے۔
اس طرح آپسی لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھا۔ اس نئے سیناری اس نئے سیناریو میں تمام رائیولریز ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف دوست اور دوست کا ایکویشن ہے، دوست اور دشمن کا ایکویشن ختم ہو چکا ہے۔ اس گلوبل ولیج کی ایک علامت موجودہ زمانے میں ہوائی سفر یعنی ایئر ٹریول ہے۔ قدیم بحری اور بری سفر کے برعکس ہوائی جہاز تمام ملکوں کے اوپر پرواز کرتا ہے، خواہ وہ اپنا ملک ہو یا غیر کا ملک ہو۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کی بنائی ہوئی تمام سرحدیں اپنے آپ ٹوٹ گئیں۔ اب عملاً ہر انسان تمام دنیا کا شہری ہے، جبکہ قدیم زمانے میں کوئی انسان صرف اپنے ملک کا شہری ہوتا تھا۔ ایجوکیشن، جاب، سیاحت، تجارت وغیرہ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ ان ممالک میں ان کو ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کی بھی آزادی ہے۔ اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ساری دنیا ہماری دنیا ہے۔ وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ چکی ہیں جو قدیم دور کا خاصہ تھیں۔ آپ باہر جا کر تعلیم حاصل کریں، بزنس کریں، اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے پرابلم بننے کی اجازت نہیں۔ آپ پرامن یعنی پیسفل رہ کر ہر ملک میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں۔ یہ نیا دور جو تاریخ میں خدائی انتظام یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کے تحت دنیا میں آیا ہے، وہ عین دین خداوندی کے حق میں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے، وہ ہر قسم کی منفی کارروائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے، کیونکہ امت مسلمہ کی منفی کارروائیاں محرومی یعنی ڈپریویشن کے اصول پر قائم تھی۔ اب امت مسلمہ کو اپنی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر یافت یعنی گین کے اصول پر قائم کرنا ہے۔ اب امت مسلمہ کے لیے مایوسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب امت مسلمہ کو کامل امید کی بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بندی تمام تر دعوت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے، جس کا بنیادی نشانہ ہو قرآن کی عالمی اشاعت۔ سیاسی اقتدار کی نوعیت، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 40۔ اسلام میں سیاسی اقتدار کی اہمیت صرف ایک اعتبار سے ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اسی کو قرآن میں تمکین فی الارض سورہ نمبر 22 آیت 41 کہا گیا ہے۔ اسلام میں سیاسی اقتدار کا اصل مقصد عادلانہ نظام یا قوانین کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ سماج میں استحکام قائم کرنا ہے۔ جب استحکام ہوگا تو لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں دینی کام کریں۔ مثلاً مسجد کی صورت میں اقامت صلاۃ کا نظام، مدرسے کی صورت میں دینی تعلیم کا نظام، حج کی صورت میں مسلمانوں میں اجتماعیت کا نظام، دعوت کی صورت میں اسلام کی اشاعت کا نظام وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ دور اول میں جب خلافت کی جگہ خاندانی نظام یعنی ڈائناسٹی قائم ہو گیا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر بعد کے علماء تک عملاً امت کے تمام افراد نے خاندانی نظام حکومت کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے سماج میں استحکام کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ اس استحکام کی بنا پر اہل ایمان کو موقع ملا کہ وہ دین کے تمام تقاضے پرامن انداز میں پورے کر سکیں۔ مثلاً قرآن کی حفاظت، حدیث کی جمع و تدوین، فقہ کا ارتقاء، مساجد و مدارس کا نظام، عمرہ اور حج کا نظام، اسلامی علوم کی تدوین وغیرہ۔ یہ سارے کام پرامن ماحول میں 1000 سال تک جاری رہے۔
20ویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ ان تمام تحریکوں کا اصل نشانہ پولیٹیکل اقتدار تھا۔ سب کا کیس ظاہری فرق کے باوجود ایک ہی تھا، اور وہ ہے سیاسی رخ، یعنی پولیٹیکل اورینٹیشن۔ ان سب کا انجام مشترک طور پر ایک ہی ہوا، اپنے نشانے کو حاصل کرنے میں ناکامی۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام کے نشانے کو لے کر اٹھیں وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ نشانہ پورا نہ ہونے کا معاملہ کسی غیر کی سازش کا نتیجہ نہ تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان بانیان تحریک نے منصوبہ الہی کو نہیں سمجھا اور خود ساختہ نشانہ لے کر اٹھ گئے۔ ایسی تحریک کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ یہ تحریکیں بظاہر اب بھی موجود ہیں، تو ان سب پر یہ مثال صادق آتی ہے: تاڑ سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ان تمام تحریکوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے نشانے کی غلطی کا اعلان نہیں کیا، البتہ سابق نام کے ساتھ اپنے نئے کام کو جاری رکھا۔ یہ طریقہ دو عملی کا طریقہ ہے، اور دو عملی اسلام میں بلا شبہ غیر مطلوب ہے۔ اس دور کے مسلم بانیان تحریک کے ساتھ بظاہر ایک ہی معاملہ پیش آیا۔ ان لوگوں کا فکر پچھلے 1000 سال کے سیاسی حالات میں بنا تھا۔ پچھلے 1000 سال کے دوران دنیا میں ہر جگہ پولیٹیکل ماڈل کا رواج تھا۔ اس سے ان بانیان تحریک کے اندر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا۔ انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو درست سمجھ کر اس کے مطابق تحریک شروع کر دی، مگر یہ خلاف زمانہ حرکت، یعنی اناکرونزم کا معاملہ تھا۔ اب قدیم دور کا پولیٹیکل ماڈل ختم ہو چکا ہے۔ ختم ہو چکا تھا۔ نئے دور میں صرف ایک ہی ماڈل قابل عمل ہے، اور وہ ہے غیر سیاسی، یعنی نان پولیٹیکل ماڈل۔ قدیم زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا۔ موجودہ زمانہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا زمانہ ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے مذہبی نا طرفداری، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے مکمل آزادی، ہر ایک کو مواقع کے استعمال کا یکساں حق۔ اس انقلاب سے پہلے مواقع پر صرف بادشاہ کی اجارہ داری یعنی منوپولی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ اب نئے حالات میں تمام مواقع تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل استعمال ہو چکے ہیں۔ اب صرف ایک ہی چیز کی پابندی ہے، اور وہ ہے تشدد یعنی وائلنس۔ دور جدید کے مسلم بانیان تحریک نے بظاہر اس راز کو نہیں سمجھا۔ وہ غیر ضروری طور پر اس چیز کے لیے لڑتے رہے جو عملاً ان کو حاصل ہو چکی تھی۔ حدیث کے مطابق بعد کے زمانے میں اسلام کا داعی بادشاہ کی طرح کالملوک علی الاسرہ سفر کرے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2799۔ یہاں مثل بادشاہ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مواقع قدیم زمانے میں بادشاہوں کے لیے خاص سمجھے جاتے تھے، وہ مواقع عام داعیان اسلام کو حاصل ہو جائیں گے۔ رکاوٹ کے بغیر وہ ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ عہد اسلام الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 42۔ قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں یعنی پریڈکشنز موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا۔ مثلاً ایک روایت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی، اس وقت آپ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے تھے۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا،
تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کنگھی کی جاتی، یہاں تک کہ وہ اس کے گوشت سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ وَالذِّئْبُ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا۔ یہاں ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا، مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6943۔ یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا، وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قبل از اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا، تو بعد از اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا۔ اب اس پیشن گوئی پر تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور کی آمد سے بے خبر ہیں؟ اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3959۔ اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کرے۔ عقل کیا ہے؟ عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے۔ Wisdom is the ability to discover the relevant by sorting out the irrelevant۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے۔ وہاں وہ 3 سال رہے۔ انہوں نے امریکہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا عربی نام یہ ہے، امریکہ التی رأیت، The America I have seen۔ یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے۔ عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، امریکہ عدو الاسلام رقم واحد، یعنی امریکہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ امریکہ کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ امریکہ کو اباحیت یعنی پرمیسیونیس کا ملک سمجھتے ہیں۔ مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں۔ اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق یعنی سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے، لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا۔ انسانیت انتظار میں، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 44۔
20 نومبر 2016 کو ہمارے ایک ساتھی دہلی ایئرپورٹ پر اترے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ ماڈرن قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھی کے بیگ میں انگریزی ترجمہ قرآن موجود تھا۔ وہ ان کے قریب گئے اور ایک نوجوان کو انگریزی ترجمہ قرآن یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ نوجوان نے اس کو دیکھا تو وہ خوشی کے ساتھ کہہ اٹھا، واو! دوسرے نوجوانوں کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی واو کہنے کا موقع دیجیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور یہ جانیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ واقعہ علامتی طور پر ایک نمائندہ واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان، مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے زور پر اس تلاش میں ہیں کہ وہ جانیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خدا نے اپنی کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر مرد اور ہر عورت کے دل کی آواز ہے۔ یہ صورتحال کی ایک پکار ہے۔ یہ پکار ان تمام لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے جو قرآن کے حامل ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کی تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اپنی قابل فہم زبان یعنی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھ کر جان سکیں کہ قرآن میں ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ ترجمہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے رکھے، اور جب بھی کسی مرد یا عورت سے ملاقات ہو تو اس کو وہ ایک اسپریچول گفٹ کے طور پر پیش کرے۔ یہ حاملین قرآن کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ایسی صورت ہے جو ہر ایک کے لیے پوری طرح قابل عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر وہ اللہ کے سامنے بری الذمہ قرار نہیں پا سکتے۔ مسلمان اور دور حاضر، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 45۔ آج کل کے علماء جب مسلمانوں کے جدید مسائل پر لکھتے اور بولتے ہیں تو وہ عام طور پر قدیم فقہا کے فتاویٰ کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ قدیم فقہی جزیات کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ وہ ابن تیمیہ اور دوسرے ائمہ کے حوالے دیتے ہیں۔ اس قسم کے حوالے بلا شبہ درست نہیں۔ قدیم فقہا کا ذہن مسلم حکمرانی کے دور میں بنا تھا۔ ان حضرات کے فتاویٰ آج کے حالات میں قابل انطباق یعنی اپلیکیبل نہیں۔ قدیم فقہا کا ذہن اپنے زمانی حالات کی بنا پر اس طرح بنا تھا کہ وہ ایک طبقے کو حاکم اور دوسرے طبقے کو محکوم سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک علاقے کی حیثیت بلاد الکفار کی تھی اور دوسرے علاقے کی حیثیت بلاد المسلمین کی۔ وہ اپنے اس ذہن کی بنا پر دنیا کو دارالاسلام اور دارالکفر کی اصطلاحوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے علماء انہی اصطلاحات یا اسی فریم ورک میں اپنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں قدیم علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ان جوابات کے باوجود اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا ہے۔ وہ نہ مسلمانوں کے ذہن کو مطمئن کر پاتا اور نہ اصل مسئلے کو حل کرتا۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اب زمانہ یکسر بدل چکا ہے۔ اب سیکولرزم اور جمہوریت کا زمانہ ہے۔ قدیم طرز کی تقسیم اب قابل عمل نہیں رہی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوری انداز میں سوچیں، وہ سیکولر انداز میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اب اگر بدستور انہوں نے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قدیم انداز کی تقسیم کو جاری رکھا
تو آج کی دنیا میں ان کی فکر غیر متعلق یعنی irrelevant ہو جائے گی۔ آج کے زمانے کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کے ذہن کے مطابق ساری دنیا دارالانسان ہے۔ ذاتی عقیدہ اور عبادت کے سوا مسلمانوں کو ہر معاملے میں آفاقی ذہن کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ وہ لوگوں کی نظر میں آج کے زمانے کے لیے مسفٹ قرار پائیں گے۔ اجتہاد کا فقدان، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 46۔ امت کے دور زوال کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے: تنزع عقول اکثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3959۔ یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور ذروں کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی۔ عقل یعنی ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے۔ عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بعد کی نسلوں میں وہ چھن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا عضویاتی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے۔ یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی۔ مزید غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں اجتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شریعت کی تطبیق نو یعنی ری اپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اجتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا، وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یعنی کمپلشن کی صورتحال ہو وہاں تو وہ اجتہاد پر عمل کریں گے، لیکن جہاں مجبوری کی صورتحال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اجتہاد نہ کر سکیں گے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ نمبر 22، آیت 27۔ یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچے۔ قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے، بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر۔ حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جد و جہد کا طریقہ بدل گیا ہے۔ قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جد و جہد یعنی وائلنٹ سٹرگل کا طریقہ رائج تھا، مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جد و جہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرامن جد و جہد یعنی پیسفل سٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ ایسی حالت میں اجتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں، مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی۔
حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین احدہما ایسر من الآخر الا اختار ایسرہما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2327۔ یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے۔ یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقہ کار کے مقابلے میں پرامن طریقہ کار آسان ہے۔ ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقہ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پرامن طریقہ کار پر عمل کریں، مگر اجتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ حکمت کی آفاقیت، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 48۔ ایک حدیث رسول سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہے۔ مسند الشہاب القضاعی کے الفاظ یہ ہے: الحکمت ضالۃ المؤمن حیث ما وجد المؤمن ضالتہ فلیجمعہا الیہ، حدیث نمبر 146۔ یعنی حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی مومن اپنے گمشدہ مال کو پائے وہ اس کو اپنے پاس اکٹھا کر لے۔ حکمت یعنی وزڈم کی بات کیوں مومن کا حق ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر حکمت ایک ربانی عطیہ ہے، اور جو چیز ربانی عطیہ یعنی ڈیوائن گفٹ ہو وہ کسی کی اجارہ داری یعنی منوپولی نہیں ہو سکتی۔ ہر ربانی عطیہ ایک آفاقی نعمت ہے، اور آفاقی نعمت میں ہر انسان کا مشترک حصہ ہوتا ہے۔ حکمت سے مراد مادی تخلیقات بھی ہیں اور حکمت و بصیرت کی باتیں بھی۔ جس طرح سورج اور پانی خالق کا آفاقی عطیہ ہے، اسی طرح قانون فطرت یعنی لا آف نیچر میں تحقیق سے حاصل ہونے والی حقیقتیں بھی آفاقی نعمتیں ہیں۔ وہ ہر انسان کا حصہ ہیں، مومن کا بھی اور غیر مومن کا بھی۔ عطیات الہی میں تفریق یقیناً جائز نہیں۔ عطیات الہی کے بارے میں یہ آفاقی نظریہ ایک انقلابی نظریہ ہے۔ وہ انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ محققین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے فطرت کے قوانین کو دریافت کیا، وہ شخصیتیں بھی پوری انسانیت کا حصہ ہیں۔ اس طرح یہ نظریہ آدمی کے اندر ایک یونیورسل آؤٹ لک پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد متعصبانہ طرز فکر کی جڑ کٹ جاتی ہے، دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان کو دوسرا انسان اپنا دوست نظر آنے لگتا ہے۔ یہ نظریہ نفرت کا قاتل ہے، وہ عالمی محبت کو فروغ دینے والا ہے۔ اس حدیث میں حکمت سے مراد صرف حکمت دین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ حکمت ہے جو درست اور مفید ہو، جو حقیقت واقعے کے مطابق ہو۔ ایک خط، الرسالہ، جنوری 2017، صفحہ نمبر 49۔ برادر محترم جناب اقبال لودھیا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد رفیق لودھیا صاحب کے بارے میں خبر ملی، بہت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان کے لیے ہر قسم کی مدد فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے اور پورے خاندان کے لیے بہترین دعا کرتا ہوں۔ آپ کے والد نور محمد لودھیا صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے۔ نیو یارک کے سفر میں ان کے گھر پر جا کر میں ان سے ملا تھا۔ وہ جب انڈیا آتے تو مجھ سے ضرور ملتے۔ یہی محمد رفیق لودھیا صاحب کا بھی معمول تھا۔
اس بنا پر آپ کی فیملی سے میرے ذاتی تعلقات ہو گئے تھے۔ میں برابر محمد رفیق لودھیا صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن اللہ علیم و خبیر انسان کے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے اسی کا فیصلہ فرماتا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی اور اسی کے اندر بہتری ہوگی۔ آپ اپنی فیملی کے تمام افراد سے میرا سلام کہیں اور میرا یہ پیغام سب کو پہنچا دیں۔ اس طرح کے معاملات میں واحد صحیح طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور یہ امید رکھنا کہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ یہاں میں آپ کو قرآن کی ایک متعلق آیت یاد دلانا چاہتا ہوں جو ان الفاظ میں آئی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، سورہ نمبر 52 آیت 21۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی اکٹھا کریں گے اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ قرآن کی اس آیت میں آپ حضرات کے لیے پر امید نصیحت ہے۔ آپ حضرات اپنے والد اور اپنے بھائی کے بہترین طریقے پر قائم رہیں، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کامیابی کی یقینی بشارت ہے۔ میں آپ کے لیے اور آپ کے تمام اہل خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ایک رہنما آیت ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے ہر قسم کے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ نئی دہلی، 22 نومبر 2016۔ دعا گو وحید الدین۔ ایک انٹرویو کا خلاصہ، الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 50۔ دعوت اسلامی کا مطلب میرے نزدیک دعوت اللہ ہے۔ موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کو جو چیلنج درپیش ہے وہ میرے نزدیک الحادی فکر کا غلبہ ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی کی راہ ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ دنیا سے الحادی فکر کا غلبہ ختم کیا جائے۔ قدیم زمانے میں مادی مظاہر کو خدا قرار دے کر انسان نے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ موجودہ زمانے میں مادی مظاہر کے پیچھے کام کرنے والے سلسلے اسباب کو خدا قرار دے دیا گیا ہے اور اسی کا نام الحاد ہے۔ جب تک اس فکری ڈھانچے کو توڑا نہ جائے کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ زمانے کے داعیوں کا اصل مسئلہ وہ ہے جو داخلی ہے، وہ ابھی تک دعوت اور قومیت کو اور اسی طرح دعوت اور سیاست کو الگ الگ نہیں کر سکے۔ جس دن وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں کامیاب ہوں گے اسی دن ان کے مسائل کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا۔ صحافت یقیناً اسلامی دعوت کے لیے نہایت اہم ہے، مگر میرا خیال ہے کہ مسلمان ابھی تک صرف قومی صحافت کو جانتے ہیں، وہ عالمی صحافت کے میدان میں داخل نہیں ہوئے۔ عالمی صحافت کے لیے موضوعیت یعنی آبجیکٹیویٹی لازمی طور پر ضروری ہے۔ جدید علمی انکشافات کو تفسیر قرآن میں استعمال کرنا میرے نزدیک عین درست ہے، شرط صرف یہ ہے کہ معیار اصلی قرآن ہو نہ کہ جدید انکشافات، یعنی جدید انکشافات کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے نہ کہ قرآن کو جدید انکشافات کی روشنی میں۔ علمی نظریات کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دور اول میں جب قرآن نے کہا کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرو تو انسان نے اپنی اس وقت کی معلومات کی روشنی میں زمین و آسمان پر غور کیا۔ آج بھی یہی ہوگا
کہ انسان اپنی موجودہ معلومات کی روشنی میں آیات کون پر غور کرے گا، اس کی وجہ سے نہ پہلے کوئی اعتقادی خرابی پیدا ہوئی اور نہ آج ہو سکتی ہے۔